نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی 12 ربیع الاول کا دن قریب ہے، اور جس طرح ہر سال یہ بحث اس دن کے آنے سے پہلے چھڑ جاتی ہے کہ آیا یہ دن منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس دن کو کس طریقے سے منایا جائے، اور آیا اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کے بحث و مباحثے کے اندر پڑھ کر اس مہینے کو اس طریقے سے گزار دیا کرتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد اور اصل پیغام اور اصل مطمع نظر پوری امت کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا پیغام لے کر آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو کون سا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اگر کسی کو اپنی زندگی بہتر سے بہترین گزارنی ہے، اچھی سے اچھی گزارنی ہے، تو اس کو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی پڑے گی، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اس کو مل جائے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس دن یعنی پیر کے دن اتنا اہتمام کے ساتھ روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ پیر کے دن کے روزے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا اتنا اہتمام کے ساتھ روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز یعنی پیر کے روز میری ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی روز اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی کی ابتدا فرمائی اور میرے اوپر وحی نازل کی گئی۔ تو اس شکرانے کے طور پر میری پیدائش اس دن ہوئی، اس کے شکرانے کے طور پر، اور میرے اوپر وحی نازل کی گئی، وحی کی ابتدا ہوئی اس دن، اس کے شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کا جو اہتمام فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان دو دنوں میں امت کے اعمال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے حضور جب اعمال پیش کیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھا کرتا ہوں تاکہ جب یہ اعمال ان دنوں میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی پیر کے دن جب اعمال پیش کیے جائیں تو اس دن بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، جمعرات کے دن اعمال جب اللہ پاک کے حضور پیش کیے جائیں تو اس دن بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اپنی پیدائش کا دن آنے کے دن یا اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کے دن کس طریقے سے منا رہے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے بتا دیا۔ یعنی امت کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا کہ بھائی امت کو اس دن کیا کرنا ہے، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ میرا عمل، چونکہ ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا ولادت کے دن کی سنت بھی ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن باقاعدگی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں اور آپ کی سنتوں پر جان لٹانے والے ہیں۔ اگر امت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اپنی ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تو اسی ولادت کے دن امت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ امت بھی اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اگرچہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار وہ اسی صورت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے طریقے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دن کیا کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنا تو درکنار، اس دن دیگیں اور حلوہ، نیاز اور طرح طرح کی دیگر خرافات وہ اس دن کی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری سنتوں کو، آپ علیہ السلام کے بہت سارے طریقوں کو بھلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو ایذا اور تکلیف دی جاتی ہے، راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے دیگر خرافات اس دن میں اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ خرافات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سنت اور بدعت کے اندر اگر آپ نے فرق کرنا ہو تو یہ دیکھ لیں کہ سنت کبھی بھی بدلتی نہیں ہے۔ سنت جیسے 1400-1500 سال پہلے جس طریقے سے سنت طریقہ تھا وہی 1500 سال کے بعد بھی سنت کا طریقہ ویسے ہی رہے گا۔ لیکن جو بدعت ہے وہ 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے اگر وہ کوئی بدعت شروع ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو 1000 سال گزرتے 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 اب وہ بدعت وہ ہر سال اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی اور کوئی نہ کوئی ایسی واضح اس کے اندر کوئی فرق نمایاں نظر آئے گا آپ کو کہ جو پچھلے سالوں میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ غور کریں کہ یہ 12 ربیع الاول کا جو دن منایا جاتا ہے، اس دن کے اندر مستقل انداز میں یعنی تبدیلیاں ہر سال رونما ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محافل لگائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا تھا، نعتیں پڑھی جاتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ کیک بنا کر ان کے اوپر کعبۃ اللہ کی اور مسجد نبوی کی شبیہیں بنا کر اس کیکوں کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، نعتوں کے نام کے اوپر، گانوں کے طرز کے اندر وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طرح طرح کی باتیں جو آپ علیہ السلام کی احادیث نہیں ہیں وہ منسوب کر کے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور دیگر طرح طرح کی خرافات وہ آپ اور میں ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے، تو ہمیں اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ نبی کی غلامی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں 5 وقت کی نماز بھی ہمیں منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں آپ کی ہر سنت منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہمیں آپ کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں لانا منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں چہرے پر سنت مبارک سجانا یہ بھی قبول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر قبول ہیں تب تو ہم سچا عاشق رسول کہلائیں گے۔ لیکن اگر کسی بھی طریقے سے ہماری ان سنتوں کے اندر اگر کوتاہی پائی جا رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم شور و غوغا کریں، ہم روڈوں کے اوپر جا کر شور مچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نعرے لگائیں، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی زندگی کے اندر سنت والے اعمال لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس بات سے خوش ہوں گے، بجائے اس کے کہ دیگر خرافات کے اندر اپنا وقت ضائع کریں اور کسی ایک دن کو مخصوص کر کے اس دن 12 ربیع الاول کو مخصوص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محافل سجائی جائیں، بلکہ پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس کو پوری زندگی پہ اگر ہم جن کو یاد کرتے رہیں، ان کا نام لیتے رہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے رہیں، زندگیاں کھپا دیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم زبان سے آپ کے عشق کے دعوے دار ہیں، آپ کی غلامی کے دعوے دار ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلامی کا توق جو ہم آپ علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اس کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی بدعات سے محفوظ فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔